وزیر اعظم پاکستان ایک روزہ دورے پر قطر پہنچے ہیں۔ اسرائیلی حملے کے خلاف پاکستان کا قطر سے اظہار یکجہتی۔ اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی قطری شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات جاری ہے۔ قطر کے امیر سے وزیر اعظم پاکستان ملاقات کریں۔ ہم سے کچھ دیر پہلے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جب وزیر اعظم امیر قطر سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ امیر قطر نے خود محل سے باہر نکل کر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ دیگر وزراء بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، طارق فاطمی اور دیگر وزراء اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ اسرائیلی حملے کے خلاف پاکستان کا قطر سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے ہیں۔ قطری شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات ان کی ہو رہی ہے، جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان بھی اس وقت قطر میں موجود ہیں، اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ دوحہ بھی آج ہی متوقع ہے۔ اردن کے ولی عہد حسین بن عبداللہ نے بھی گزشتہ روز قطر کا دورہ کیا تھا۔ یہ دورہ ہو رہا ہے اسرائیل کی قطر پر ہونے والی جارحیت کے رد عمل میں۔ اتوار اور پیر کو ایک اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں جو نتن یاہو کے اقدامات ہیں ان پر فیصلہ کن اقدام تمام مسلم ممالک کی جانب سے طے کیا جائے گا۔ کیا فیصلہ کیا جانا ہے، کیا قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ ایاز اکبر یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ جی ایاز۔ جی بالکل، اس وقت قطر پر اسرائیل کی حالیہ حملے کے تناظر میں اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم کا جو دورہ قطر ہے، اس میں امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، اور وزیر اعظم نے 9 ستمبر کو جو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی پاکستان کی مذمت کرتے ہوئے اسے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو قیادت ہے اور عوام ہے وہ برادر ملک قطر کے خلاف اس حملے کی سخت ان کو تشویق بھی ہے، اور جو بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان اور قطر کے درمیان جو تاریخی برادرانہ رشتوں کو اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی چارے اس جذبے کے تحت پاکستان اس مشکل وقت میں قطر کے ساتھ ہے، اور شاہی خاندان اور قطر کے برادر عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ انہوں نے قطر کی قیادت کو اس بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین بھی دلایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے اس وحشیانہ اور غیرنامے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مشرقی وسطی میں اسرائیل کی جو ڈٹائی ہے یہ جاری ہے، جارحیت کو روکنا پڑے گا، اور امت کو اسرائیلی اشتعال انگیزی کے مقابلے میں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت کو پیدا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے جو ذمہ دارانہ تعمیری ثالثی کردار کو سراہا بھی، اور اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیلی جارحیت کی ایسی کارروائیوں کا مقصد واضح طور پر علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے اور جاری سفارتی اور انسانی کوششوں کو خطرہ بھی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ قطر کی درخواست اور پاکستان اور مشرقی وسطی کی حالیہ پیش رفت پر بات کرنے کے لیے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا 15 ستمبر کو غیر معمولی عرب اسلامی اجلاس کی میزبانی کی قطر کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا ہے، اور کہا کہ پاکستان OIC میں اس سربراہی اجلاس کی شریک اسپانسر اور شریک انعقاد کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کر چکا ہے۔ وزیر اعظم نے رواں سال کے آغاز میں ہندوستان کی پاکستان پر جو بلاجواز جارحیت کے دوران پاکستان کے لیے قطر کی بھرپور حمایت پر امیر قطر کا شکریہ بھی ادا کیا، اور قطر کے امیر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن کو فروغ دینے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں قریبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے پر اتفاق بھی کیا ہے۔ اس دورے میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قطر کے درمیان جو گہرے برادرانہ تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جو مشترکہ عزم ہے اس کا اعادہ بھی کیا ہے۔ جی بہت شکریہ ایاز اکبر یوسفزئی۔ اس اہم دورے کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ 9 ستمبر کو اسرائیل نے جارحیت کرتے ہوئے قطر میں حملہ کیا، اور وہاں پر جو مذاکرات کا دور ہونے جا رہا تھا حماس اسرائیل سے متعلق اور امن صلح کے متعلق، جو امن ڈیل کے حوالے سے جس میں قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی تھا، اس سب کے حوالے سے مذاکرات ہونے جا رہے تھے
تھے کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا اور خلیل حیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی حماس کے رہنما، لیکن خلیل حیہ اس حملے میں محفوظ رہے، ان کے اہل خانہ کو نقصان پہنچا اور ایک قطری آفیسر اس حملے میں شہید ہوا، جس کے بعد سخت ترین رد عمل دیا گیا قطر کی جانب سے، اور تمام برادر اسلامی ممالک اس وقت اظہار یکجہتی کے لیے قطر پہنچ رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان پہنچے ہیں، اس کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی آج ہی دورہ دوحہ متوقع ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان بھی آج پہنچ گئے ہیں، قطر میں ہیں۔ اردن کے ولی عہد حسین بن عبداللہ بھی گزشتہ روز قطر کا دورہ کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار موجود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی موجودگی ایک اہم موجودگی ہے اس دورے میں۔ اس کے علاوہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور امور خارجہ کے مشیر وزیر اعظم کے طارق فاطمی بھی اس موقع پر اس دورے میں ان کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر کے قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کا قطر کی قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری، علاقائی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کے عزم کا ارادہ۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک مشترکہ موقف اسلامی ممالک کو اپنانا ہوگا اور اس کی ضرورت پر وزیر اعظم نے زور دیا ہے۔ اہم کانفرنس اسی مدعے پر ہونے جا رہی ہے اتوار اور پیر کو، جس میں تمام عرب ممالک شریک ہوں گے، اسلامی ممالک شریک ہوں گے، OIC کے، اور قطر میں ہی یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم جو پہنچے ہیں، اس سے پہلے وزیر اعظم نے ایک اسٹرانگ بیان، ایک جارح اور مضبوط بیان دیا تھا، جس میں اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی گئی تھی۔ 9 ستمبر کو دوحہ قطر میں جب فلسطینی مذاکرات کار موجود تھے اور اسرائیل کے حوالے سے امن معاہدے پر پیش رفت ہونے جا رہی تھی، ایک اہم میٹنگ طے تھی، ایسے میں امن پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے حماس کے رہنما خلیل حیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ خلیل حیہ اس حملے میں حماس کے رہنما محفوظ رہے، لیکن ان کے اہل خانہ سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جس میں قطر کے ایک آفیسر بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد قطر کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا کہ قطر کی خود مختاری کو پر حملہ اسے قرار دیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کا دشمن ہمیں جہاں کہیں ملے گا ہم اسے نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا، ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ اس فیصلے میں وہ شامل نہیں تھے۔ نتن یاہو سے انہوں نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ملاقات ہوئی اسرائیل کے صدر کی کیئر سٹارمر سے، برطانوی پرائم منسٹر سے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، انتہائی سخت ملاقات رہی، کیونکہ برطانیہ کی جانب سے بھی قطر پر حملہ کیے جانے کی سخت مذمت کی گئی اور اسرائیل کی کارروائی کو ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ کسی بھی خود مختار ملک پر حملہ جارحیت قرار دیا گیا اور اس حوالے سے اب کوئی مشترکہ لاہ عمل بننے جا رہا ہے۔ نہایت اہم آج وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے، حالانکہ وزیر اعظم کا بیان فوراً سامنے آ گیا تھا، لیکن اب تمام برادر اسلامی ممالک، عرب ممالک شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، انہیں اپنے تعاون کا یقین دلا رہے ہیں۔ ایسے میں اسلامی دنیا کا واحد نیوکلیئر ملک پاکستان اور اس کا پہنچنا بہت ضروری تھا۔ وزیر اعظم نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج ایک روزہ دورے پر قطر پہنچے ہیں اور سگنیفیکنٹ موجودگی ہمیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی اس موقع پر دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار موجود ہیں، وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ موجود ہیں اور خارجہ امور کے مشیر وزیر اعظم کے طارق فاطمی اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم کچھ تجاویز بھی لے کر گئے ہیں کہ کس طرح اسلامی ممالک کو، عرب ممالک کو اپنے دفاع کے لیے مل کر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے۔